اگر یہ یقین ہے کہ قبر میں کوئی لے کے نہیں گیا ہے تو پھر چوک میں کھڑے ہو کے یہ کیوں کہتے ہو میرے باپ نے انصاف نہیں کیا، 4 انچی بڑے کو زیادہ دے دی، 3 انچی چھوٹے کو زیادہ دے دی، رہ گئی باپ کی بات تو وہ صرف زمین کا مالک نہیں، تیری سانسوں کا بھی مالک ہے اور تیرے کھال کا بھی مالک ہے، تیرے بال کا بھی مالک ہے۔ واہ واہ، حق ہے حق ہے، زندہ باد سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ۔ یہ شریعت نہیں کہتی، کیا یہ دین نہیں کہتا کہ اگر تیرا باپ تیری کھال بھی اتار دے تجھے اس تک کہنے کی اجازت نہیں؟ پھر وہ کتنے بدبخت بیٹے ہیں جو چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے باپ کو انصاف کرنا نہیں آیا، اس نے 3 انچ زیادہ کر دی ہے، 5 انچ کم کر دی ہے، مجھے تو بیچ کی دکان چاہیے تھی، مجھے تو آگے کی دکان چاہیے تھی، یہ دیکھو ہاتھ جوڑے میں نے تمہارے آگے، تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر باپ تمہیں گھاٹے کا سودا دیتے، اگر میرے نقصان میں لا کے کھڑا کرتے، اس کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا دینا، بس اتنا کہہ دینا ابا جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، چل گھاٹے کا سودا باپ کے کہنے سے کر لے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہاں بھی فائدے میں رکھے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی فائدے میں رکھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس نائب مجاہد ملت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مر گئے 2 بیگھے زمین کے لیے، لیک پال چکر میں ہمارے تھانے دار پریشان ہیں، روز بٹوانے، روز مینڈ لگوانے، روز اکھاڑ دیتا، اور کہہ رہا دھوکے سے ٹریکٹر بھول گیا۔ دھوکے سے کبھی زہر تو نہیں کھایا تو نے؟ کالی مینڈ کاٹنے میں ٹریکٹر دھوکا کر گیا، کبھی دھوکے سے ٹائر کے نیچے بھی آ جا۔ وہ بدلیں یار اپنے آپ کو، زندگی چند دنوں کی ہے، زیادہ لمبی زندگی نہیں ہے، عمریں 60-70 کے بیچ میں ہو رہی ہیں، گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اس سے اوپر جی لو، اللہ اگر موقع دے تو بونس ہے، ورنہ بارڈر لائن جو ہے نا وہ 60-70 ہے جی، اس کے اوپر اگر جا رہے ہیں تو پھر اللہ اللہ کر، زمین کے کاغذ تلاش نہ کر، بچائیں اپنی نسلوں کو ہم، اور نسلوں کو خدا کی بارگاہ تک لے کر کے آئیں۔ کیا دولت تیرے میرے پاس ہے یار، 4 بیگھے آ گئی تو پھٹا جا رہا، کہہ رہا رشتہ ٹکر کا بتائیو، 4 بیگھے روڈ پہ آ گئی نا حضرت، کہہ رہا رشتہ ٹکر کا بتاؤ، کیوں تو ٹرک سے ٹکرائے گا؟ 4 بیگھے روڈ پہ آ گئی تو مر گیا، چل دھام نگر چل، ایک نہیں سبحان اللہ، ہزاروں بیگھے میں غریب آباد ہیں، کیا بات ہے، حق ہے حق۔ اور صرف مسلم نہیں، ہر دھرم کا بندہ دکھاؤں گا جو مجاہد ملت کی زمین پہ رہتا ہے، اور آج بھی کاغذ مجاہد ملت کے نام ہے، لیکن مجال ہے کوئی جو کسی کا ہاتھ پکڑ کے نکال دے، خدا کی قسم صرف چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ میرا مجاہد نسلوں کے لیے اپنی زمین کا مالک بنا کے زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مجاہد ملت، فیضان حضور نائب مجاہد ملت، عرس نائب مجاہد ملت، واہ واہ، زندہ باد۔ حضور مجاہد ملت کی زندگی، چلو دھام نگر ایک نہیں ہے، ہاں ہزاروں لوگ آباد ہیں اور سب کے چولہے جلتے ہیں۔ ابھی حضور حبیب ملت کا وصال ہوا دھام نگر شریف میں، وہ نواسے سرکار مجاہد ملت کے، ان کا وصال ہوا نا، تو اڑیسہ والے کہتے ہیں کہ اڑیسہ میں اس سے بڑا جنازہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت تھے اس جنازے میں تو خیر باہر تھا نہیں جا سکا، لیکن حضرت تھے، بڑے بڑے لوگ وہاں جنازے میں موجود تھے۔ 3 دن بعد دفن کیا گیا، 3 دن کے بعد جب غسل دیا جا رہا تھا تو نہلانے والے مولانا اختر رضا ضیائی صاحب اور جناب شمویل اختر صاحب جو اچھے نعت خواں یہ نقیب ہیں، یہ 3 دن بعد کہتے ہیں جب ہم نے گلے کی پٹی کھولی نا، کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جب 3 دن کے بعد ہم نے ان کے جسم کو چھوا نا تو جسم ایسے تر و تازہ تھا جیسے زندوں کا جسم ہوا کرتا ہے۔ یہ کنڈیشن ان کے جنازے کی، اور کہا جب پٹی کھولی گئی تو جو خون گردن سے نکل رہا تھا وہ تازہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے حیرت ہوئی ہمیں
کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 دن لاش روکنے کے لیے کیمیکل لگائے جاتے ہیں، کتنے طریقے کی دوائیاں لگائی جاتی ہیں، تب بھی بدبو آتی ہیں، لاشیں اکڑ جایا کرتی ہیں، جلدی جلدی دفن کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، 3 دن تک جنازہ رکھا اسی طرح تر و تازہ رکھا۔ لوگ کہنے لگے حیرت ہوئی، میں نے کہا یہ حیرت تو ہماری بریلی کے تاج الشریعہ نے ختم کر دی تھی، وہاں بھی جنازہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 48 گھنٹے سے زیادہ ایسے ہی رکھا گیا، اور جب دفن کرنے کے لیے لوگ لے کر کے گئے، ان کے دفن کے بعد بھی مٹی سے قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ خدا سلامت رکھے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ حبیب ملت کے جنازے کے بعد پتہ چلا کتنے چولہا، کتنے گھروں کے چولہے ان کے رات کی تنہائی میں دی ہوئی امداد سے چلتے تھے۔ یہ اس علاقے میں ٹویل کا لگ جانا یہ ان کی سخاوت کا ایک قطرہ ہے۔ ہاں، ان کی سخاوت کے دریا کا ایک قطرہ ہے۔ کتنے کام آج بھی ان کے گھر سے غریبوں کے چولہے جلتے ہیں۔ اور خدا رحمت نازل فرمائے حضور مجاہد ملت کی قبر انور پر کہ انہوں نے حویلی تیار نہیں کی، انہوں نے شخصیتیں تیار کی ہیں، شخصیتیں تیار کی، اور ایسی شخصیت جو فرد واحد ایک تنظیم کا کام کرتا رہا، ایسے لوگ کام تیار کیے جو ایک جماعت کا کام پورے ایک بندے نے کر کے دکھایا ہے، ایسے لوگ تیار کیے حضور مجاہد ملت نے۔ ان کے کرم کی جیتی جاگتی مثال آپ کے اپنے ہمارے اس علاقے کی عظیم چوکھٹ حضور مفتی عبدالرب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ہے۔ یہ انہی کے پروردہ ہیں، انہی کے پروردہ۔ انہوں نے گود لے لیا اور کہا تھا یہ صرف شاگرد نہیں، خادم نہیں، بیٹا ہے میرا، بیٹا کہہ کے اپنا بنایا۔ اور حضرت سے بھی سنا آپ نے کہ یتیم تھے، غربت تھی، لیکن خدا کی قسم انہوں نے ایسا نکھارا کہ بڑے بڑے تاج والے ان کے قدموں میں گردن جھکائے کھڑے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تیاریاں تھی ہمارے بزرگوں کی، ایسے انہوں نے شخصیتیں تیار کی۔ آج کدھر تیار ہو رہی ہیں؟ آج تو خلافت دے کے نا دکانیں تیار ہو رہی ہیں۔ وہاں غیاث الدین صاحب قبلہ، ہاں، یہ خلافت دے کے نا دکانیں تیار ہو۔ ان لوگوں نے کام کیے، ان لوگوں نے کام کیے، اور ان کی قربانیاں اور قوم انہیں آنکھوں پہ رکھتی ہے، سر پہ اٹھا کے رکھتی ہے۔ کوشش کیجئے گا ان بزرگوں کے قدموں سے وابستہ رہیں اور اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جو خدا کو بھی پسند ہو، مدینے والے مصطفیٰ کو بھی پسند ہو۔ بدلیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ بدلیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہے جی کتنے مالدار لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاتے ذرا۔ بڑے غریب لوگ بیٹھے، نہیں مالدار ہے، اٹھائیں بھائی، جنہیں اللہ نے عزت کی روٹیاں دی ہیں وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ بس یہی تو دیکھنا چاہ رہا تھا میں۔ زندہ باد۔ اب ہاتھ نیچے کرنے، میرا ایک سوال ہے آپ سے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کوشش کیجئے گا، سوسائٹی کی ایک سب سے بڑی بیماری جو ہے نا وہ چاہے اس کی ڈیمانڈ اور رشتوں میں 10-20 لاکھ کی رقم، اس نے قوم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں؟ دیکھ لیو بھائی کس کا نہ اٹھا ہے، سب کہیے نا، سارے جانا چاہتے ہیں۔ اب ہاتھ نیچے کر لو بھائی، بس کوشش کیجئے گا کہ کسی کمزور کا سہارا بنیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ بنیں گے سہارا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کمزوری لوگ ہاتھ تو نہ اٹھا رہے۔ ہاں ہاں، نہ ممبر پہ رہنے تو بڑے بڑے لوگوں کو بیٹھا ہے، کیا کہتا چاہتا ان سے؟ یہ تو پورے ہی اٹھے پڑے آپ کی بارگاہ میں۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں انشاءاللہ، وعدہ کریں سہارا بنیں گے غریبوں کا۔ اور غریب بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں حضرت۔ کرونا میں نا جب بھوک مری چلی تو لوگ ڈھونڈ رہے تھے پیشہ ور فقیروں کو، اور پیشہ وروں کی موج آ گئی۔ ایک کٹا بیچ کھاتے تھے، 2 پھر دروازے پہ ہوتے تھے، وہ بیچ کھائے پھر 2 دروازے پہ۔ اور تھوڑا سا خیال کرو، برادری کوئی بھی ہو نا
تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بھیک برادری کے فقیر کو ہی دینی ہے. ضرورت مند کوئی بھی ہو سکتا ہے. کتنے شریف اور عزت دار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ہاتھ نہیں پھیلا پاتے. اور یہ غلط نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کرونا میں کتنی ایسی موتیں ہو گئیں کہ 3 دن کے بعد پتا چلا کوئی مر گیا ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ کرونا سے مرا ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ وہ عزت دار تھا اور بھوک سے مر گیا تھا. اس چیز سے مر گیا تھا, بھوک سے مر گیا تھا. غریبوں سے بھی گزارش ہے تھوڑا خیال کیا کرو, اور امیروں سے گزارش ہے کہ رشتے آسان کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. برابری کا مل جائے بس. تیری برابری کا نہیں مل لیا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تیرے 8 ہاتھ پیر ہیں کیا نہ؟ تھوڑا سا ذرا گھر باہر اچھا ہو, ٹھیک ٹھکانا ہو. ٹھکانا دیکھ رہا, گھر دیکھ رہا. کوشش کریں تھوڑی سی, ہم اپنے معاشرے کا بوجھ کم کریں گے انشاءاللہ. کم کریں. مرنا سب کو ہی ہے, آپ کو بھی مرنا اور مجھے بھی مرنا, سب کو مر جانا ہے. تو پھر تیاری کر کے مرو. یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے. بینک بیلنس چھوڑ جائیے, آپ کروڑوں کی جائیداد چھوڑ جائیے, کسی کی اولاد نے آج تک ابا کی قبر پہ سونے کا تاج نہیں رکھوایا ہے, تو رکھے گی تمہاری اولاد بھی نہیں. یہ جو حرام حلال دے کے بغیر سارے ڈانٹے پھر رہے ہیں نا. ہاں, ٹرک کے مالک ہیں, ڈرائیوروں کی تنخواہ مارے بیٹھے رہے اور کہہ رہے اللہ کا بڑا کرم ہے. اور شرم کرو یار. ایسا نہیں ہے کہ خبر نہیں ہے, سب کی خبر رہتی ہے. جس علاقے میں جاتے ہیں وہی بات رکھ دیتے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا کرو. سبحان اللہ. مارے 6,000 اور اللہ نے 60,000 میں کام کر دیا. کہہ رہا 3 ٹائر پھٹے اب کے مولانا, پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی. اور پیر صاحب نے دیے تعویذ کا, ایک یہاں چپکا, ایک یہاں چپکا, اور ایک لگا اسٹیئرنگ کے آگے. اگر کسی کا پیسہ مارو گے پورا پیر لٹکا لینا گاڑی میں, کچھ نہیں فائدہ ہونے والا ہے. یہ بات ہے, حق ہے, حق ہے, حق ہے بھائی. واہ واہ واہ, زندہ باد. پورا پیر لٹکا, کچھ نہیں ہونے والا. آپ مزدور کی مجبوری سمجھا کرو. کبھی منڈی جا کر کے دیکھو, لوگوں کے ساتھ ٹفن تو ہوتے ہیں لیکن بغل میں چھپا ہوا تھیلا بھی ہوتا ہے. کتنے غریب ایسے منڈی میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کے ٹفن جو ہوتے ہیں وہ کانپتے دکھائی دیتے ہیں, اس لیے کہ جو ٹفن لایا ہے اس میں کھانا نہیں لے کے آیا ہے, وہ خالی لے کر کے آیا ہے. آتے وقت بیوی نے کہا تھا میرے سرتاج اگر مزدوری مل جائے بچوں کے لیے کچھ لے کے آ جانا. جب سورج چڑھنے لگتا ہے کمزور کے پیر کانپنے لگتے ہیں, ہائے اگر کوئی کام پہ نہیں لے کے گیا, بچوں کے رزق کا انتظام کہاں سے ہوگا. چڑھتا سورج دیکھ کے تڑپ جاتا ہے غریب. تو میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جو مزدوری کرنے آیا ہے وہ خوشی میں تو نہیں آیا ہوگا. کسی کو بچوں کی ضرورت نے لا کے منڈی میں کھڑا کیا ہے, کسی کو گھر کی بیماری نے منڈی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے, کسی کو ماں کے علاج نے لا کے کھڑا کیا ہے. اگر کوئی دروازے پہ مزدور بن کے آیا ہے اس کے پیسے روکنے کی کوشش نہ کیجیے گا. کتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں 100 پلی لینے آ گیا ہے, 150 پلی لینے آ گیا ہے. کتنا ننگا ہے, اتنا اوچھا آدمی ہے, 200 روپے کے لیے سوال کرتا ہے. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بدتر تو تو ہے جو غریب کے 200 روپے دبائے بیٹھا ہے. لاکھوں کی لعنت رہے تجھ پر, لاکھوں کروڑوں کی دولت میں آگ لگے تیری. اگر غریب کو ایک وقت پہ روٹی نہیں دے سکتا تو تیری دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کتنے ایسے بھی آتے ہیں جو گھر سے کہہ کے آتے ہیں دسترخوان تیار رکھنا, میں رزق کا انتظام کر کے لاؤں گا. تمہیں خدا کا واسطہ جب مزدور لوٹا کریں ان کی جھولیاں بھر دیا کرو, اس لیے کہ اوور ٹائم ڈیوٹی سے شاید تجھے وہ برکتیں نہ ملے جو غریب کا وقت پہ پیٹ بھرنے سے خدا عطا فرما. نعرہ تکبیر. شکریہ. سلامت رہے میرے بھائی. یا علی, یا علی. سلامت رہے میرے بھائی. کوشش کیجئے گا مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دیں گے انشاءاللہ. ناراض ہو گئے یار آپ لوگ.
سارے ٹرک والے بیٹھے کیا؟ تو جو نہیں ہے وہ تو بول دینا یار سبحان اللہ. اللہ سب کی کمائی میں برکتیں عطا کرے, اللہ سب کو خوب دے, لیکن اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا کیا کرو. اپنے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے جس یتیم بچے کے پاس کچھ نہیں تھا آج دیکھ رہے ہو جس زمین میں بیٹھے ہو اسی کی ہے, جس آنگن میں بیٹھے ہو اسی کا ہے. سبحان اللہ. ہے نا؟ آج بڑا بڑا کروڑ پتی ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. کیا کیا انہوں نے غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. رب نے محبوب کو در یتیم بنایا. ہاں در یتیم بنایا. ہمارے استاد گرامی علامہ عاقل مصباحی صاحب حضور شارح بخاری, تقریباً کتنی جلدیں ہو گئی؟ 11ویں جلد بخاری شریف کی شرح کی چل رہی ہے. علامہ عاقل مصباحی صاحب قبلہ ہمارے استاد گرامی, ہمیں فخر ہے اللہ نے ہمیں, ہاں ماشاءاللہ حضرت فرما رہے ہمارے بھی استاد ہیں. وہ فرمایا کرتے ہیں, ہم نے پوچھا حضرت بتائیں یتیم کون ہوتا ہے اور در یتیم کون ہوتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں بیٹے یتیم وہ ہوتا ہے جسے کسی سہارے کی ضرورت ہو, اور در یتیم وہ ہوتا ہے جو بے سہاروں کا سہارا بن کے آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا نبی در یتیم بن کے آیا ہے, بے سہاروں کا, بے سہاروں کا, بے سہاروں کا سہارا بن کے آیا ہے. اور یہ ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے کہ ہم جب بھوکا دیکھتے ہیں تو دھرم دیکھ کے کھانا نہیں کھلاتے, ہم بھوک دیکھ کے کھانا کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے. ہم آدھار کارڈ چیک نہیں کرتے, ہم ضرورت دیکھ کے جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ پتا چلے اگر امتی کا دل ایسا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا دل کیسا رہا. اور آج بھی اجمیر چل کے دیکھو ہر مذہب کا بندہ ملے گا, اور جو آتا ہے جھولی بھر کے جاتا ہے, جھولی بھر کے جاتا ہے. اور یہ ان کریموں کے در کی خاصیت ہے. بس آپ سے اتنی گزارش ہے, رشتے ہمارے بڑوں سے ہیں نا تو کام بڑے کیا کریں. رب نے اگر دولت دی ہے نا تو دوسرے کے کام آ جایا کرو, ورنہ وہ ایسا قادر مطلق ہے, چٹکی بجنے میں ہمیں دیر لگ رہی ہے بجانے میں, اس کو لیول بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے. وہ ایک لمحے میں تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دیتا ہے. وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ کنویں اور قید خانے سے نکال کے تخت شاہی پہ بیٹھا دیتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. اللہ قادر مطلق ہے. اللہ سے ڈرتے رہیے گا اور کوشش کیجئے گا کسی کے کام آئیں گے, اور تجارت اللہ سے کیجئے. اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے عادی بنو, خدا آمدنی کے دروازے کھول کے دکھا دے گا. سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ساری جنت میں جانا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ سارے جنتی ہیں, کیونکہ ہم تو ایسے نہیں تھے, لیکن جس کے آنگن میں آ گئے ہیں وہ بڑا نیک ہے, وہ بڑا نیک ہے. اور یاد رکھیے گا جب برے اچھوں کی چوکھٹ پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ بھی اچھے ہو جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ بھی اچھے ہو جایا کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو نیک بنا دے. فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرتے رہیے گا, زکوٰۃ وقت پہ دیجئے گا, فطرہ وقت پہ دیجئے گا, اللہ کی فرض کردہ عبادتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیے گا, یہ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجئے گا. پھر کسی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہو جائیے گا. جب آپ کسی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو پھر دیکھیے گا آپ کے لیے خدا کی ملاقاتیں بہت قریب ہو جائیں گی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کریں گے نا انشاءاللہ, انشاءاللہ کریں گے. اور ایک آخری بات میں حضور صاحب سجادہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس بات پہ بھی علامہ غیاث الدین صاحب, اس بات پہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اکثر اپنے علاقے میں جو عرس ہو رہے ہیں سب میں ڈھولک بج رہے ہیں. میں کہہ رہا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ, وہ لٹھیا چلے گی بیٹے کہ کوئی رنگ بچانے نہیں آئے. چڑھا تو غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں, حضور کا دین لاوارث نہیں ہے کہ جیسا چاہو گے طبیعت سے ڈھال لو گے. نبی کے دین کے وارث کو ابو بکر کہا جاتا ہے, نبی کے دین کے وارث کو عمر کہا جاتا ہے, نبی کے دین کے وارث کو عثمان غنی کہا جاتا ہے, نبی کے دین کے وارث کو مولا. یہ حضور کا دین لاوارث نہیں ہے. اور جب تک یہ جبہ و دستار والی قوم زندہ رہے گی کوئی اس دین میں منمانی نہیں کر سکتا ہے. سبحان اللہ. منمانی نہیں کر سکتا ہے. لے ڈھولک دے ڈھولک ہے, اور اس میں حال بھی آ رہا, حال بھی آ رہا, 3 پوے مار کے حال آیا. ہاں
جتنے بھاڑ قسم کے ہوتے ہیں وہ سارے وہیں ملیں گے. یہ کنڈیشن ہے ہماری. ولی کیسے بنتے ہیں مجھے بتاؤ؟ شراب پینے سے نہیں. بولو. نہیں. شراب پینے سے نہیں. جوا کھیلنے سے ڈھول بجانے سے باجے بجانے سے. اگر یقین نہ ہو تو چل مزار کے اندر. میں پوچھوں مفتی صاحب سے آپ ولی کیسے بنے؟ ہماری قوم تو ڈھول کو کہہ رہی ہے کہ یہ قلندروں کی جماعت ہے. وہ کہتے اگر رب نے دیواریں مجبوریوں کی کھڑی نہ کی ہوتی نا تو میں ایک ایک تھپڑ مار کے بتاتا ولی وہ ہوتا ہے جن کے دن روزوں میں گزرتے ہیں اور رات سجدوں میں گزرا کرتی ہے. سبحان اللہ. ایسے ملتا. اور ہماری قوم اللہ معاف کرے پیر صاحب یہ بھی نہیں کہہ رہے عورتوں سے پردے میں آ جاؤ, کیونکہ اگر وہ روک دے گا نا تو اس کے میلے کی بھیڑ ختم. روک ہی نہیں رہا قطعی, روک ہی نہیں رہا. دڑا دڑ ہے کیا میں عورتوں کو روک دو کہ پھر وہ رس میں رہ گئی کون؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ. میں آن لائن حضرت کو سن رہا تھا, اللہ ایسے ہی سجادے بنا دے سارے. آمین آمین ثم آمین. نے کہا تھا اگر یہی بدتمیزیاں نہیں تو اگلی بار سادہ سا کل کر لیں گے. جی 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 حق ہے. یہ ہے علم کا فائدہ اور یہ ہے عالم کی شان. اس لیے کہ اس نے دین دیکھا ہوا ہے کہ شعب ابی طالب سے نکل کر کے یہ ہندوستان تک کیسے آیا. سبحان اللہ. واہ واہ زندہ باد زندہ باد. اسے معلوم ہے کہ بیٹیوں کے وقار میں خاتون جنت کی کتنی بڑی قربانی ہے. یہ ڈھولک کے آگے ناچنے والے, یہ بیٹیوں کے دوپٹے اڑا کے موج کرنے والے, یہ کیا جانے بیٹیوں کی خیرت کی شے کا نام ہوتا ہے. یہ بھانگ پی کے علی کا بلنگ کہنے والے, انہیں کیا پتا کہ علی کے سینے میں جو دین تھا وہ کتنا قیمتی تھا. حضرت نے اعلان کیا اگر یہ بدتمیزی رہی ہم سادہ سا کل کر لیں گے. لیکن معاف کیجئے گا نوجوانوں, ہمیں مزہ ہی تب آتا جب دھمک ہو اور رگیں تھرک رہی ہو, یہ کود رہا ہو, تب اسے حال آ رہے ہوں. خدا کا واسطہ ذرا سوچو تو سکی. آپ ذرا اندازہ لگائیے, میری پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے, ایک بات کا ذمہ دار ہو. سب سے بڑی عبادت کو نماز کہا جاتا ہے, سب سے اچھی جگہ کو مسجد کہا جا سکتا ہے. اگر تیری میری بیٹی کو عشاء ظہر عصر فجر مغرب میں مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے بتا تو سکی لفنگوں کی چوکھٹ پہ جا کر کے تبنگوں میں بیٹھ کر کے ڈھولک کے آگے ناچنے کی بیٹی کو اجازت دین کیسے دے سکتا ہے؟ مجھے بتا تو سکی اگر اسلام بیٹی کو مسجد میں اس لیے نہیں جانے دیتا کہیں عزت میں آنچ نہ آ جائے تو پھر میلوں میں اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ خدا کے واسطے اگر مسجدوں میں بیٹیوں کو لانے کی اجازت نہیں تو میلوں میں بھی لانے کی اجازت نہیں ہے. عزت والے وہ نہیں ہے جو کروڑوں کے مالک ہیں, عزت والے وہ نہیں ہے جو مرسیڈیز کے مالک ہیں, عزت والے وہ ہیں جن کی بیٹیوں کے کردار میں خاتون جنت کے پردے کی جھلک نظر آیا کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس نائب مجاہد ملت, تعلیمات حضور نائب مجاہد ملت. بیٹی آپ کی ہو یا میری ہو یا کسی کی بھی ہو, ہمارے نبی نے بیٹی کی عزت سکھائی ہے. حاتم تائی کی پوتی حضور کی بارگاہ میں لائی گئی قیدی بنا کے. کیسے لائی گئی؟ قیدی بنا کے. جب قیدی بنا کے لائی گئی نا حضور کی بارگاہ میں, سر پہ چادر نہیں تھی, حضور نے مزمل والی چادر عطا کر دی. صحابی نے کہا حضور یہ تو دشمن کی بیٹی ہے, قیدی بنا کے لائی گئی ہے, حضور چادر دے رہے. میرے نبی نے فرمایا چپ ہو جا, بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے مومن کی بیٹی ہو چاہے کافر کی بیٹی. یہ ہر بیٹی محترم ہوتی ہے, مگر میں بڑی تکلیف ہوتی ہے نا جب اسٹیج لگے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں فلاں بابا کا عرس ہے اور 4 اسٹول 4 ٹیبل آگے لگے ہوتے ہیں اور جدھر کا شیر بھاری ہوا نا حضرت ادھر ہی پیسے چل رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں مزے آگے صاحب, اور لوگ بات ہو رہے ہیں بھائی مکھیا کے لونڈے پہ کتنا پیسہ وہ تو اب پتہ چلا. آج چمکی بھائی دولت, گڈی رکھ کے بیٹھا تھا سب سے آگے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تماشوں میں پیسے لٹانے والوں, کیا آپ کی بستی میں بیوہ نہیں رہتی ہے؟ کیا آپ کی بستی میں یتیم بچیاں نہیں رہتی ہیں؟ کیا ایسی بیٹیاں نہیں ہیں کہ جن کی غربت کی وجہ سے بالوں میں سفیدی آ گئی, باپ ایک داماد خرید کے نہ لا سکا؟ کیا آپ کے محلے میں ایسی بچیاں نہیں رہتی ہیں جن کے گھر کے خرچے مشکل سے ہوتے ہیں؟ رب نے اگر تمہیں دولت دی ہے, اس تماشے کی محفل میں بیٹھ کے دولت میں آگ نہ لگا, مٹھی بند کر کے لے جا اور کسی کاغذ میں لپیٹ کر کے پیسے اس میں لکھ کے ڈال دے یہ پیسہ آپ کے لیے ہے,
اپنا نام بھی نہ ڈال، اپنا پتہ بھی نہ دے، دروازہ بھی نہ بجا، جا غریب کے دروازے پہ پھینک کے آ جا. میں نہیں جانتا کہ جو تو نے قوال اور تماشوں میں لگایا ہے اس کے بارے میں کتنا لٹ چلے گا، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تیرا یہی پیسہ کسی غریب، کسی یتیم، کسی بیوہ کے آنسو پوچھنے کے کام آ گیا، پھر بے فکری سے مر جانا. تو قبر میں بعد میں آئے گا، مدینے والے کا کرم تیری قبر میں پہلے آ جائے. سلامت رہیں، اللہ برکت عطا کرے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. یہ تماشے بند کر دو. جس قوم کی بیٹیاں آج بھی سگنل پہ بھیک مانگ رہی ہو، اس قوم کو حق نہیں ہے کہ وہ تماشوں میں جا کے شامل ہو جائے. چلو آپ بھی روڈ پہ رہتے ہو، میں بھی روڈ پہ رہتا ہوں جی، میں تم سے زیادہ بھٹکنے والا بندہ ہوں. میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جو رات میری سڑکوں پہ نہ گزرتی ہو. ایک سگنل ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ نقاب والی بچی کھڑی نہ ملے. کون لے کر گیا قوم کو یہاں پہ؟ کیا مجبوریاں؟ ہر ٹول پلازا پہ دیکھو، ہر نقاب والی بچی کی گود میں ایک بچہ ہوتا ہے. آج قوم کہاں آ گئی؟ اور ہم ڈوبے ہم پی پی کے ملنگ ہو رہے ہیں، پی پی کے ملنگ ہو رہے ہیں. شرم کر یار. جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تیرے پلیٹ میں رکھی تو نے سٹک لی اور مل گئی تجھے. جنت سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہادتیں نہیں ہوتی. جنت سستی ہوتی میرے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا نہیں جاتا. جنت سستی ہوتی حضرت زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی. جنت سستی ہوتی حضرت سمیہ کے بیچ سے 2 ٹکڑے نہیں ہوتے. جنت سستی ہوتی میرے نبی کی بیٹی شہادت کا جام نہ پیتی. جنت اتنی سستی ہوتی تو شاب ابی طالب کے 2.5 سال یا 3 سال کا محاصرہ جو جان نکالنے والا ہے وہ برداشت نہیں کیا جاتا. جو جنت دیکھ کے نہیں آیا وہ کہہ رہا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. جن نے دیکھی نہیں حضرت وہ کہہ رہا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ. تیرے ابا کا چولہا ہے بٹی ہے کوئی کہ یوں آئے گا اتر جائے گا تو؟ جس نے دیکھی وہ راتوں کو رو کے کہتا تھا رب سلم امتی، رب حبلی امتی. اللہ امت بڑی گناہگار ہے، مالک پل سے رات سے گزرے نا تو میری گناہگار امت کو نہ دیکھنا، اپنے محبوب کو پیارے چہرے کو دیکھ لے. جس نے دیکھی وہ رو کے یہ کہہ رہا ہو، جس نے نہیں دیکھی وہ کہہ رہا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. ہاں ابا مرا بیٹا صبح کہہ رہا میرے ابا جنتی تھے کیونکہ میں نے انہیں ایک چڑیا کو پانی پلاتے دیکھا. لے بھائی ٹھیک ہے، وہ پورے محلے کی زمین جوت کے کھا گیا. وہ نہیں دیکھی ایک چڑیا کا پانی دکھ گیا تجھے. اس کا حساب کون دے گا بیٹے جو غریب کا خون پی کے تیرا ابا گیا ہے؟ قبر پہ کھڑے ہو کہہ رہے ہیں میرے ابا کی کوئی غلطی ہو معاف کر دینا. مشیت کا نقیب کہتا منہ بند کر تالے لگ گئے. اب تو کون ہوتا اس کی معافی مانگنے والا؟ غلطی اس کی تھی، اس کو معافی مانگ رہی تھی. 70 مرتبہ قبر کہتی رہی ہوش میں رہے. 60 گاڑیوں کا مالک ہے تو کیا جس دن میرے اندر آئے گا اوقات یاد دلا دوں گی. بنگلوں میں رہنے والے اے سی میں لیٹتا تھا میں پھر کہتی تھی ہوش میں رہنا. میرے اندر کیڑے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں. اے سی میں بستر جھاڑ کے لیٹا، ایک دن میرے اندر لیٹنا پڑے گا. وہ جو لوگوں کو ستاتا رہا پھر بیٹے کہتے ہیں ابا کی خطا کو معاف کر دیا جائے. مشیت کا نقیب کہتا اب تیری ہاتھ جوڑی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ ہاتھ تو اسے زندگی میں ان غریبوں کے آگے جوڑنے تھے جن کو اس نے جیتے جی ستایا تھا. اور میرے عزیز رسموں کی دنیا سے نکلو، حقیقت کی دنیا میں قدم رکھو. مرنے کے بعد اپنا حساب خود دینا پڑے گا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے جب بیوی مر جایا، جب شوہر مر جاتا ہے پھر بیوی کپڑے نوچ کے کہتی ہائے معاف کر دو، جو غلطی ہو گئی معاف کر دو. میری بہن اب تیری معافی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ معافی تو جیتے جی مانگ لینی چاہیے تھی. مجھے بتا تو سکی جب یہ زندہ تھا ایک وقت کی دوا تو ٹائم سے نہیں کھلا پاتی تھی، پانی مانگنے پہ چڑھ جاتی تھی. آج مر گیا کہ تو تجھے رشتے یاد آ گئے ہیں. آج قبر میں جا رکھا ہے تو کفن نوچ رکھی ہے، کپڑے نوچ رکھی ہے. اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. کبھی اپنی حیثیت کو دیکھ اور دیکھ نبی کی پاک بیٹی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ راقیہ ساجدہ حافظہ قاریہ عالمہ فاضلہ مفتیہ سیدہ کائنات حضرت خاتون
خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال کا وقت آیا کہ آپ نے اپنے شوہر حیدر کرار کا دامن تھام کے کہا تھا میرے سرتاج فاطمہ کچھ مانگنا چاہتی ہے. حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے آج تک فاطمہ کچھ نہیں مانگا, آج کیا مانگ رہی ہو؟ کالی وقت کم رہ گیا کہ ذرا جلدی آ جاؤ, بیٹوں سے کہا جاؤ نانا سے جا کے میرا سلام کہہ دو. علی کا دامن خاتون جنت نے تھاما ہے, بستر پہ باس بٹھایا ہے. کالی آج فاطمہ جھولی پھیلا رکھی ہے, علی خالی نہ لوٹا دینا. ہر بیٹی کان کھول کے اس بات کو سن لے, خاتون جنت نے یہ بات کہی تھی. حضرت علی کہتے فاطمہ مانگو تو سکی, کچھ تو مانگ لو تاکہ مجھے بھی دینے پہ فخر ہو جائے. حضرت فاطمہ نے کہا تھا علی تیرے ساتھ اتنی زندگی گزر گئی ہے, تو میرا شوہر میں تیری بیوی رکھی ہوں, علی کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. اتنا جملہ حضرت علی نے سنا ہے حیدر کرار کی چیخ نکل جاتی ہے, رو کے کہا تھا فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ آج تک میرے ساتھ جو تم نے زندگی گزاری ہے فاطمہ مجھے ایک بال برابر دکھ نہیں ہوا ہے, تم خطا کی بات کر رہی ہو, کس غلطی کی بات کرتی ہو؟ اب خاتون جنت کا تقویٰ دیکھیے, احتیاط دیکھیے, کمال احتیاط دیکھیے. آپ نے کہا تھا علی میں تیری شوہر رہی ہوں, ہو سکتا ہے کبھی آپ نے روٹی بنانے کا حکم دیا ہو, مجھے بنانے میں تاخیر ہو گئی ہو, علی اس کی معافی چاہتی ہوں. کبھی کپڑے دھونے کا حکم دیا ہو, تیار کرنے میں دیری لگ گئی ہو, علی اس کی معافی چاہتی ہوں. حضرت علی روتے جا رہے ہیں فاطمہ یہ نہ کرو, فاطمہ یہ نہ کرو. اگلی بات جو خاتون جنت نے کہی تھی ہر بیٹی کو سیکھ لینی چاہیے. خاتون جنت نے کہا تھا علی میرے باپ نے مجھے سکھایا ہے, اے میری فاطمہ مجھ سے آ کے اس حال میں ملنا کہ تجھ پہ کسی کا حق نہ ہو اور تیرا کسی پہ نہ ہو. علی ساری معافی یاد ہے تو تاکہ قیامت میں اپنے باپ سے مسکرا کے ملاقات کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس نائب مجاہد ملت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, تعلیمات اسلام. یہاں توبہ کرنی, یہاں معافی مانگنی. اپنے شوہر کو جیتے جی راضی کر لو, شوہر روٹے تو روٹے, مجابر نہ روٹے. ہاں 1199 تو کہہ رہی سنو مجھے کل کو 1199 چاہیے, تم جاؤ بھاڑ میں. خدا را اپنے گھروں کے ماحول بہتر کرو. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. کمیاں بہت ہیں, بیماریاں بہت ہیں, اللہ کرے دھیرے دھیرے یہ ختم ہو جائیں. اپنی زندگی میں خود اپنے معاملات حل کر لیجئے گا, بعد میں تیجے کے چکر میں نہ رہنا. میں بریلوی ہوں, کوئی تیجا چنے کھانے والا یہ نہ سوچے مولوی تیجے کے چنے بند کروا دیا. میں کیوں کہہ رہا ہوں تمہیں پتہ ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیجے کے چنے میں بھی وہی لوگ جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ابا کے میں آئے تھے, ہم ان کے ابا کے میں جا رہے ہیں. وہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں, چنے ایسے لوٹ رہا اور کہہ رہا ٹائر صحیح چلنے گاڑی کے, ٹائر نہیں چنے صحیح چلنے. ان کے چنے بخشوائیں گے پڑھتے ہوئے چینا اگر اس کی ڈھیری میں تو اس کی ڈھیری میں ایسے نہیں. یہ ہماری کنڈیشن ہے. جن علاقوں میں چنے پڑھنے والوں کو ایک مٹھی اور پارے پڑھنے والوں کو 2 مٹھی مل لینا, تو نہ بھی آ رہا تو وضو کر کے پارا لے کے 2 مٹھی چنے مل جائیں, یہ بخشوائیں گے. سوچو دماغ سے ذرا, اللہ کرم ہی کر دے تو بخشش ہو سکتی ہے, ورنہ لٹ پھروانے کی کسر کوئی نہیں رکھتی ہے. ہماری کنڈیشن دیکھو, امیر 1.5 کوئنٹل چنا لا رہا, غریب 20 کلو میں بھی قرضہ کر رہا. شرم آنی چاہیے. پہلے جینا مشکل تھا, اب تو مرنا ہی مشکل ہو گیا جی. مرنے والا اس ٹینشن میں نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں, اسے ٹینشن ہے میں مر گیا تو بتاؤ میرے پاس پیسے کدھر سے آئیں گے جو بچے کفن دیں. جزاک اللہ ریان بھائی. ہاں بندہ یہ حساب لگا رہا ہے کہ یار پیسے کدھر سے آنے اپنے پاس, یہ مر گیا تو کدھر سے ہونے. تو خدا را بدلے ان چیزوں کو, بدلیں گے انشاءاللہ, بدلیں گے انشاءاللہ. اچھا 40 کی روٹی کھانے سے پہلے نمک کا پانی کتنے لوگ پی لیتے ہیں؟ بڑا ڈٹ کے کھا رہے ہیں 40واں تیجا, یہ ہلکے کر لو. بارات میں کتنے لوگ چل رہے ہیں بتاؤ یار, ڈر کیوں رہے ہو؟ سچ بتا رہا ہوں, اگر بارات میں یہ شرط لگا دی جائے کہ جو بارات میں جاگا 100 روپے کی رسید مسجد کی کٹوا گا. ادھر دیکھو ادھر, ارے یار اب تو تم باتیں کرنے لگے آپس میں. اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جتنے بارات میں جائیں گے 100 روپے مسجد کی گولک میں ڈال کے جائیں گے, کتنے جائیں گے بارات میں؟ بتا کہ 100 روپے کی, اس سے بڑھیا جا کے میں چکن کھائی ہوں.
حرام کی کھانے کے لیے نمک کا پانی پی کے جا رہا. میں نے کچھ باراتی تو جلجیرے کے ساتھ دیکھے. اور شرم کرو یار, حرام کی روٹی نہ توڑو. اللہ نے مرد بنایا ہے نا تو اپنی کمائی کھایا. میں اس لیے اس قرآن کی کہہ رہا ہوں کہ کتنے لوگ قرض اٹھا کر کے اور تباہی میں گردے